تھا, DGISPR نے کہا تھا کہ ہم جب بدلہ لیں گے تو دنیا دیکھے گی. کنونشنل جنگ میں ہم ان کے ساتھ لڑ کے ان سے نہیں جیت سکتے. میرا خیال ہے ان کو ڈسکس کرنا ہی بند. سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ. آج کی پوڈ کاسٹ میں کچھ بڑی اہم چیزوں پہ ہم بات کرتے ہیں. ایک تو پرائم منسٹر آف پاکستان اس وقت 4 ملکی دورے پر روانہ ہوئے ہیں. یہ دورہ جو ہے اس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ترکی جائیں گے, ایران جائیں گے, آذربائیجان جائیں گے, تاجکستان جائیں گے. اس کی کیا سگنیفیکینس ہے؟ اور اس سے بھی اہم چیز یہ ہے کہ فیلڈ مارشل نے موجودہ سیاسی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا. اور آخر میں پاکستان تحریک انصاف پر کچھ بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کی انا اور وہ گھمنڈ سے نکلنے والی جو پالیٹکس ہے وہ کب ختم ہوگی؟ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کہیں اس معاملے کے اندر ختم نہ ہو جائے. ان بیٹس پر بات کرتے ہیں. انسائٹ فل کنورسیشن کے لیے اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کیا ہے ویری آنریبل خرم حمید روکھڑی صاحب نے. بہت شکریہ روکھڑی صاحب جوائن کرنے کا. سب سے پہلے یہ جو پرائم منسٹر آف پاکستان اس وقت 4 ملکی دورے کے سلسلے میں ترکی پہنچے ہیں اور وہ دوست ممالک کا شکریہ ادا کرنے کے لیے گئے ہیں, کتنی اہمیت کا حامل ہوگا یہ دورہ؟ یہ دورے اہمیت کا حامل ہے. اچھا. ہمارے گلے ہوا کرتے تھے نا کہ جی دوروں پہ دورے رکھے ہوئے ہیں, ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں, تو وہ گلے درست ہوتے تھے. اچھا. ایک زمانے تک وہ گلا درست تھے لوگوں کے. لیکن جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اور جو ڈپلومیسی ہے اس کے لیے دورے تو ضروری ہیں. بالکل ضروری ہیں. تو یہ جو دورے ہو رہے ہیں یہ درست بھی ہو رہے ہیں اور پاکستان کے لیے فائدہ مند بھی ہے. میں نے کل ایک جگہ پہ بات کی, میں نے کہا میاں شہباز شریف بینگ ایز پرائم منسٹر آف پاکستان ہی ہیز پرووڈ کہ ان کی جو سیاست ہے وہ ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے. الٹیمیٹلی اس کا فائدہ نون لیگ کو تو پہنچے گا, یہ شاید ابھی نہیں سمجھ آئے گی. ایک ٹائم آئے گا کہ اس کا فائدہ نون لیگ کو پہنچے گا اور ہمیشہ لیڈرشپ کا ہی فائدہ پہنچتا ہے پارٹیز کو. پارٹیز کو لیڈرشپ ہی بناتی ہے, پارٹیز کمزور بھی, لیکن اس سے پہلے اہم ہے ملک. تو اس پالیسی کا جہاں پہ آپ سیاست کر ہی ریاست کے لیے رہے ہیں تو اس کا فائدہ اس وقت بھی پاکستان کو ہو رہا ہے اور آگے بھی ہوگا. تو لیڈرشپ کاؤنٹس. تو یہ بہت بہت خوشائند ہیں, یہ دورے خوشائند ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس کی اہمیت اور بڑھ جائے گی. اچھا, فیلڈ مارشل نے موجودہ سیاسی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور یہ جو موجودہ سیاسی الائنس ہے ان کو بھی یہ کہا ہے کہ باقاعدہ طور کے اوپر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ آپ بالکل زبردست اور بر وقت آپ نے فیصلے کیے. تو اس سے کیا پیغام جائے گا اور پاکستان کی پوسچرنگ کیسی ہوئی ہے؟ دیکھیں, یہ جو ہمارے ہم اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ ہیں جس کے اندر ہمارے پاس مضبوط افواج ہیں اور ہمارا جو سسٹم ہے افواج کا وہ بہت بہت منظم ہے. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز, ہماری افواج, ہمارا بارڈر کنٹرول, انٹیریئر سیکورٹی, یہ ساری چیزیں اہم ہیں جس کی وجہ سے جو سربراہ جو فیلڈ مارشل ہیں, جو سپہ سالار ہیں, وہ اہم ترین مقام پر ہیں. بالکل ایسا ہی. اب جب وہ کہہ رہے ہیں اور موجودہ گورنمنٹ کو وہ پریز بھی کر رہے ہیں اور موجودہ گورنمنٹ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کردار بہت اچھا تھا, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہی نوز واٹ آل ہیپن اور کس طرح اس پوری ٹیم نے پھر پہلی والی بات کہ انہوں نے ریاست کو فوقیت دیتے ہوئے سیاست کی, نہ کہ جو ہمارے پاس کیا تھا سیاست چلتی تھی صرف سیاست کا کانسیپٹ سیاسی بیانات لے کے چلتے تھے, بیانات, میں میرے اپنے ذات, میری ذات, میرے بچے, میری بیوی, میرے دوست, میرا گھر, میں. تو سیاست کو ریاست کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ اس بیان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل کا جو بیان ہے وہ انڈورسمنٹ ہے کہ موجودہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے یہ ریاست کو مضبوط کر رہا, تو اس کو اس تناظر میں لیجیے. ٹھیک ہے. اور یہ سسٹم بڑا اچھا چل رہا ہے, اسٹیبل ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ ایک بہت بڑے چیلنج سے جس میں انڈیا نے آپ کو گھسیٹا زبردست اور آپ کے اوپر انہوں نے جنگ مسلط کی اور الزامات لگائے اور انہوں نے یہ دنیا کو بتانے کی کوشش کی کہ آپ نے ٹیررزم کیا ہے ان دیئر لینڈ. تو آپ یہ دیکھیں, آپ اس کرائسس سے نکلے, پوری دنیا نے انڈیا کا وہ پوائنٹ بائی نہیں کیا. انڈیا کے لیے سب سے بڑی سبکی کیا ہے کہ وہ جو الزام لگا رہا ہے وہ الزام قبول ہی کوئی نہیں کر رہا.
اور اس نے جو کچھ کیا پاکستان کے پاس, تو جو پاکستان نے, جیسا ڈی جی ایس پی آر نے کہا تھا کہ ہم جب بدلہ لیں گے تو دنیا دیکھے گی, تو دنیا نے دیکھا آپ کا بدلہ, دیکھا آپ کے بچوں کا, معصوموں کا جو شہادت تھی آپ نے بدلہ لیا, آپ کی مساجد کی شہادت تھی آپ نے بدلہ لیا, اور آپ جسٹیفائڈ تھے, آپ نے زیادتی نہیں کی. تو اب جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو آگے بہت ایک کروشل فیز سے نکل کر آپ آگے آ رہے ہیں, اور جب آپ اس سے نکلے ہیں تو اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ اور بہت اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ عالم اقوام نے آپ کے جو موضوع تھا اس پر آپ کے بیانیے کو اہمیت دی, انڈیا کے بیانیوں کو اہمیت نہیں ملی. انڈیا نے ایک اور جو متھ کریٹ کی ہوئی تھی کہ ریجن میں وی آر دا سپر پاور, آپ نے اس متھ کو توڑا اور دنیا نے ایکسپٹ کیا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, پاکستان اور انڈیا ایکول ہیں. بالکل. انڈینز کے جو تھنک ٹینکس ہیں, انڈینز کے جو جرنلز ہیں, انہوں نے یہ مان لیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ لڑ کے کنونشنل جنگ میں ہم ان کے ساتھ لڑ کے ان سے نہیں جیت سکتے. یہ ہے سیلف امیج سائیکالوجی سے, اس پہ ہم بھی بڑے عرصے سے رو رہے ہیں کہ خود کو پہچانو تو صحیح. یہ اقبال نے شاعری تمہارے لیے کی تھی, مودی کے لیے نہیں کی تھی. بالکل. تو تھنگز آر گوئنگ گڈ. تو ہم جب یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو یہ سمجھ آتی ہے کہ اعتماد بھی قائم ہے, دنیا بھی آپ کو بہتر دیکھ رہی ہے, اور آپ اکارڈنگلی بیہیو بھی کر رہے ہیں, اور آپ بہتر سے مت, اور بہترین سسٹم چل رہا ہے. چلیں اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑی سی ہم پاکستان تحریک انصاف پہ بات کر لیتے ہیں. فواد چودھری عمران خان سے ملاقات کر کے آئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے خان صاحب کو گرینڈ الائنس کا مشورہ دیا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم دوبارہ ہو پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں. تو سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جس گرینڈ الائنس کی پاکستان تحریک انصاف بات کر رہا ہے, مولانا نے تو اس گرینڈ الائنس کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے, باقی کچھ پارٹیز کو انہوں نے اپنے ساتھ ملا کے جو ہے ایک چھوٹا موٹا سا الائنس بنا دیا. تو اب یہ نئے کون سے الائنس کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ اریج, آپ آج چلی جائیں اس کی ملاقات پہ. اچھا. اور آپ اس کو جا کے کہیں کہ میں سوچ رہی ہوں کہ بنگلہ دیش, پاکستان اور یوکرین اور 2 اور ملک لیں, تو ہم ایک الائنس پی ٹی آئی کے ساتھ ایسا نہ بنائیں. تو وہ دیکھے گا اور کہ کہاں بنائیں, آپ کریں اس چیز کو. یعنی فواد چودھری والی یہ بات یا کسی والی بات, میں نے ایک مثال دی کہ کوئی بھی اس کے پاس چلا جائے, اور یہ نہیں ہے کہ ابھی کی حالت ہے اس کی یہ حالت جس دن سے یہ جس دن سے اس کی پولیٹیکل اس کی اپروچ تھی کہ ایک جا کے کچھ کہے گا یہ اس کی سن لے گا, دوسرا آ کے کچھ کہے گا یہ اس کی سن لے گا. میں نے جیسے پچھلے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ غیر اہم ہو گئے. میرا خیال ہے ان کو ڈسکس کرنا ہی بند کیجیے, ان کی اہمیت ہے ہی نہیں, اور جو کچھ اس نے کیا ہے وہ کسی نے اس کے ساتھ نہیں کیا, یہ اپنے ساتھ خود کر رہے ہیں. اور جتنے دن گزریں گے یہ اتنا زیادہ ایکسپوز ہوتا جائے گا, جتنے دن گزریں گے ایکسپوز ہوگا. ارریلیونٹ ہے, چھوڑیں. اچھا, یہ جو صرف اسٹیبلشمنٹ والی بات کریں کہ ہم بات کریں گے تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے, تو یہ کیا معاملہ ہو پائے گا؟ بیٹھے رہے, انہوں نے بات کرنی کوئی نہیں, بیٹھے رہے پھر اسی طرح سے. تو پھر روکڑی صاحب پی ٹی آئی کی سیاست تو کوئی مستقبل نہیں ہے ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. یہ ایک ایسی پارٹی ہے جو اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے. وہ بجھی ہوئی شمع کا دھواں ہوں, اب اپنے مرکز کو جا رہا ہوں. یہ دل کی دنیا تو بجھ چکی ہے, اب اپنی ہستی مٹا رہا ہوں. تو یہ اس شعر کے اس تناظر اس لیول پہ آ گئے کہ اپنی ہستی مٹا رہا ہوں. بس آخر میں یہ بتائیے گا, یہ کوئی وقت نہیں تھا پاکستان تحریک انصاف اس کو یوز بھی کر سکتا تھا اپنے ایڈوانٹیج کے لیے؟ کل کو کوئی ان کو یہ نہ کہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملے پر انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا, تو یہ تو ان کو کہا تو جائے گا. تو انہوں نے کیوں ایسی پوسچرنگ کی کہ اب مزید تنقید ان کے حصے میں آئے گی؟ نہیں, میرا اس پہ ٹیک یہ ہے کہ جو ان کے مائی باپ ہیں باہر, کیونکہ ان کے مائی باپ یہ تو ثابت ہو گیا یہاں نہیں ہے, ان کے مائی باپ کہیں باہر ہیں نا, جو ان کو کہتے ہیں BLA کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاؤ, جو ان کے مائی باپ ان کو کہتے ہیں TTP کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو یہ وہ نائیو اپروچ کے ڈیسیجنز ہیں کہ کوئی سین پولیٹیکل پارٹی سوچ سکتی ہے یہ کرنے پہ, لیکن یہ کرتے ہیں. کوئی تو ان کے مائی باپ ہیں ایسے جو ان کے جو سوشل میڈیا ہینڈلرز جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان تمام کو یہ کہتے ہیں کہ پرو مودی لکھو, اگینسٹ پاکستان لکھو. تو جب یہ اتنی گھناؤنی حرکتیں کر سکتے ہیں, تو یہ جو بائیکاٹ کرتے ہیں, کسی جگہ پر نہیں آتے, اور پاکستان کو یعنی اس ٹائم پہ بھی متحد نہیں دیکھنا چاہتے, دنیا میں کہیں نہ کہیں یہ میسج ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ٹوٹے ہوئے ہیں.
اور پھر پہلے انہوں نے کیا ایک بت کریٹ کی کہ وی آر دا لارجسٹ پارٹی آف پاکستان انکلوڈنگ بی جے پی. بالکل. یعنی ہم یہ کہتے ہیں واقعی آپ ہاں اس ریجن میں آپ پارٹی ہیں, ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ بی جے پی کا حصہ ہیں. ہم تو خیر بہت پہلے سے کہتے تھے, ہمارے پہ تو لوگ ہنستے تھے جب ہم کہتے تھے کہ یہ انڈیا کے لیے کام کرنا شروع کر دیا انہوں نے. تو یہ جو حرکتیں کرتے ہیں دے نو اٹ کہ یہ غلط ہے, ان کو اچھے طریقے سے پتا ہے, لیکن دے ڈو اٹ بیکاز ان کے وہی مائی باپ جو ان کو بی جے پی کے لیے مدد کے لیے کہتے ہیں, جو ان کو آر ایس ایس کی مدد کے لیے کہتے ہیں, جو ان کو یہاں پر ان کی پراکسیز مارنگ بلوچ کے وہ جو ہیں کون سی ہے یہ جو ہینڈلرز جو نہیں وہ جو یہ کیا ہے وہ جو جماعت ہے ان کی بدکاروں کی, یہ جو بلوچستان میں ہے جی ہمارا بی ایل اے, یہ کبھی بی ایل اے کی سپورٹ میں ہے, یہ ٹی ٹی پی کی سپورٹ پہ ہے. اس کے جو مین چہیتے ہیں جن کو یہ کبھی بھی نہیں اپنے آپ سے دور کر سکتا, اپنی زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا, وہ پلیت سارے کے سارے پرو انڈیا لکھ رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف. لیکن ذہن میں رکھیے کہ ان کی تعداد سینکڑوں ہزاروں تک کی, اس سے زیادہ نہیں, اس سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.